بہت بہت شکریہ شاہد خاقان بھائی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت ہی اوور آل پاکستانیوں کو آج سکون ہوا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کا انتخاب ہو گیا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا تنازعہ سامنے آج کے روز نہیں آیا۔ کیا اس پہ ہم بلڈ کر سکتے ہیں آگے کا سفر، جس سے کہ ہمیں جو آئندہ کے مسائل ہیں، جو ہمیں سیویئر چیلنجز ہیں ہمیں معیشت کے، ہماری سیاست کے، ان پر کچھ ہم پازیٹیو سفر کا آغاز کر سکتے ہیں آج کو بنیاد بنا کے؟ دیکھیں، سب سے جو پہلی بات سمجھنے والی ہے کہ ہمیں یہاں سبق حاصل ہونا چاہیے کہ جو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے یہ ہر 3 سال بعد آئے گا، اور اس کو اس طرح زیر بحث نہیں لانا چاہیے جس طرح اس دفعہ میڈیا میں اور ہر جگہ سوشل میڈیا میں ہر جگہ اسپیکولیشن کی گئی۔ بات بڑی سیدھی ہے، جو بھی سینئر موسٹ 3 اسٹار جنرلز ہوتے ہیں ان کے نام پرائم منسٹر کے پاس آتے ہیں۔ آئین کے تحت صوابدید وزیر اعظم کی ہے کہ وہ کس کی سلیکشن کرتے ہیں، تو وہ عمل بخوبی ایک دن میں طے پا گیا۔ سمری آئی، انہوں نے انتخاب کر دیا، صدر صاحب نے سائن کر دیا۔ اس میں جو مختلف قسم کی چیب ہو گئی ہیں، کیا سارائیاں ہوئی ہیں، اس سے یقیناً ایک انسٹیبلٹی کا عنصر ملک کے اندر آتا ہے۔ مگر سر اب ہم نے برج تو کراس کر لیا ہے، یہ والا تو کر لیا ہے، مگر ہمارے چیلنجز تو بہت سیویئر ہیں۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کتنے سیویئر چیلنجز ہیں؟ کسی ایک سیاسی جماعت کی بس کی باتیں میں بڑے ٹف ڈیسیشن لینے ہیں، نہ پی ٹی آئی وہ کر پائے گی اکیلے، نہ آپ اکیلے کر سکتے ہیں۔ آگے ایم ایف کے جو ہمیں ٹارگٹس ہیں، یہ تمام جو ہمیں سیویئر کرائسز ہے، یہ اس کے لیے تو بہت ہی ایک کنورجنس کی ضرورت ہے نا، جیسے آج ہم نے دیکھی ہم نے۔ جی آج بھی دیکھی ہے، لیکن دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا سارائی کا مرکز نہیں ہونا چاہیے تھی اپائنٹمنٹ، یہ سبق ہے اس میں اندر۔ اب ہمیں آگے دیکھنا ہے، ملک کے معاملات کو دیکھنا ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر ہم الزامات لگائیں اور بہانے اور عذر پیش کریں اور ایک دوسرے کو کہیں کہ یہ کر گیا وہ کر گیا، آج کے معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس میں کسی پر الزام ہی لگانا ہے تو سب شامل ہیں، پھر اس میں کوئی بھی بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بالکل۔ تو اب اس پہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس بہت سے مشکل فیصلے ہیں۔ آپ گیس کی قیمتیں دیکھ لیں، 3 سال سے نہیں بڑھی۔ آج آپ 1000 روپے کی گیس جو ہے وہ 640 میں اوسطاً بیچتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح بجلی کے معاملات ہیں، وہاں بھی قیمتیں نہیں بڑھیں، ان کو بھی آپ کو مینیج کرنا پڑے گا۔ ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہیں، ملک کے فزیکل ڈیفیسٹس ہیں، ہر طرف ایک مسائل کا معاملہ ہے۔ اس سب کا اثر جو ہے وہ آپ کی کرنسی پر پڑتا ہے۔ جب کرنسی کمزور ہوتی ہے، ملک کے اندر مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو چیز بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے جو سود کا معاملہ ہے، 2018 میں 1500 ارب تھا، آج 4000 ارب پہ پہنچ گیا۔ تو یہ بڑے سیریس چیلنجز ہیں۔ تو آج ہمیں یہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بجائے کچھ مل کر ان سب چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔